چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری ہو آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں کچھ عرائض اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے منقولہ احادیث کی روشنی میں، صحیح السند روایات کی روشنی میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے 5 نشانیاں اور 5 علامتیں ظاہر ہوں گی، اور ان 5 علامتوں کا ظاہر ہونا یقینی اور حتمی ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان میں سے ایک سفیانی کا خروج شام سے، سفیانی کے لشکر کا بیداد نامی زمین میں دنس جانا، اور یمانی کا خروج یمن سے، صنعاء سے، یمن کے دارالخلافہ صنعاء سے، اور عرض ہوا یمانی، خراسانی، سفیانی اور دوسرے جو پرچم اٹھانے والے ہیں، بلند کرنے والے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے والے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہدایت یافتہ پرچم، وہ پرچم، وہ علم جس کے ذریعے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے، اہل بیت کی طرف دعوت دیں گے، وہ صرف اور صرف یمانی کا پرچم ہے۔ اور یمانی کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق یمانی جناب زید شہید کی نسل میں سے ہے، اولادوں میں سے ہے، جو یمن سے خروج کریں گے۔ اس کا پرچم ہدایت ہے، یدعو الی صاحبکم، دوسری تیسری حدیث میں یہ ہے۔ کیوں پرچم حق ہے، ہدایت کا پرچم ہے؟ کہہ رہے فرماتے اس لیے کہ یمانی تمہیں تمہارے صاحب یعنی زمانے کے امام کی طرف دعوت دیں، نہ اپنی طرف، لہذا اس کا پرچم حق کا پرچم ہے۔ اور یمانی کے حوالے سے ایک اور جملہ حدیث میں تکرار ہوا ہے، یہ جملہ وہ یہ ہے، یمانی کی شخصیت یہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، یمانی علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کے دوستدار ہیں۔ امیر المؤمنین کا خصوصی طور پر نام لیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں۔ فرماتے ہیں، طولانی حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، الیمانی یتوالا علیاً،
یہ کب کہا کہ جب طالب حق نے، یہ بھی امام حسن مجتبیٰ کے فرزندوں میں سے ایک ہے، جب انہوں نے خروج کیا تو امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے ایک نے سوال کیا، فرزند رسول ترجو ان یکون ھذا الیمانی، فرزند رسول ہمیں امید ہے یہ طالب حق نامی شخص فرزند حسن مجتبیٰ میں سے جس نے قیام کیا ہے، ہمیں امید ہے یہی یمانی ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فقال اللہ، نہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ یمانی نہیں ہے، طالب حق یمانی نہیں ہے، گرچہ وہ ہمارے خاندان میں سے ہے لیکن وہ یمانی نہیں ہے۔ کیوں یمانی نہیں ہے؟ اس لیے یمانی نہیں ہے، یمانی علی سے محبت کرتے ہیں، یمانی علی کے دوستدار ہیں، یمانی علی سے محبت کرتے ہیں اور علی کے دوستدار ہیں۔ وَهَذَا يَبْرَأْ مِنْهُ، اور یہ طالب حق علی ابن ابی طالب سے دوری اختیار کر رہا ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ بہرحال سرزمین یمن سے ایک سردار، ایک فوجی جنرل کا قیام یمانی کے نام سے، یہ حتمی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جب خروج کرے یمن سے، صنعاء سے، تو اس وقت مومنین کو یقین حاصل کر لینا چاہیے کہ ہمارے زمانے کے امام کا قیام اور ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اور ان میں سے ایک ندائے آسمانی ہے، آسمانی آواز ہے، اس کے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آخری نشانی ہے، سب سے آخری نشانی، اور یہ وہ آواز ہے جو تمام انسان اپنی مادری زبانوں میں اس آواز کو سنیں گے۔ ندا دینے والا جبرائیل امین ہے، اور یہ ندا تمام دنیا کے گوشے و کنار میں زندگی گزارنے والے، حتیٰ افریقہ کے جنگلوں میں زندگی گزارنے والے لوگ اپنی مادری زبان میں سنیں گے، اور اس ندا اور آواز اور صیحہ اور چیخ کا مضمون یہ ہے، مفہوم یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل ندا دے گا آسمان سے، دنیا والو حجت خدا نے مکے میں ظہور کیا ہے، خدا کے آخری حجت نے مکے میں ظہور کیا ہے، لہٰذا تم لوگ حجت خدا کی مدد کو پہنچ جاؤ۔ یہ آواز کا مفہوم، معنی، مقصد اور مضمون ہے، یہ آخری نشانی ہے۔ اور ایک اور نشانی اس آواز سے پہلے، اس آواز سے پہلے ایک اہم نشانی، نفس زکیہ نامی شخصیت کا قتل ہے۔ شیعہ سنی کتابوں میں درجنوں حدیثیں ہیں، یہ صرف شیعہ حضرات سے مربوط نہیں ہے۔ سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، ندائے آسمانی، خسف بیدا اور نفس زکیہ کا قتل ہونا، یہ متفق علیہ نشانیوں میں سے۔ یہ ندائے آسمان۔ ایک اور علامت سفیانی کا خروج ہے۔ سفیانی سب نے کہا ہے عتبہ ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہے، ابی سفیان کی نسل میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے خروج کے اعلان کے ساتھ ساتھ شیعیان علی کا قتل عام کریں گے، یہ حدیث میں ہے۔ اہل بیت کے محبین کا قتل عام کریں گے، یہ حدیث میں، یہ سفیانی کے حوالے سے۔ لیکن یہی سفیانی، اس سفیانی کے ساتھ یمانی مقابلہ کریں گے، اور آخر کار امام زمانہ کی خدمت میں حاضر کریں گے، اور یہ پہلے امام سے
صلح کا معاہدہ کر کے صلح کر کے جائیں گے، لیکن بعد میں صلح شکنی کریں گے تو اس کے بعد جو ہے مجبور ہو کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان کے قتل کا حکم صادر کریں۔ اور ایک اہم نشانی نفس زکیہ کا قتل ہے، اور نفس زکیہ کا قتل رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان یقینی اور حتمی نشانیوں میں سے ہے، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی علامتوں میں سے۔ چنانچہ جناب شیخ صدوق کمال الدین میں اپنے سلسلہ سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، درجنوں حدیثیں ہیں، اور ابن حماد نے الفتن نامی کتاب میں عمار یاسر سے نقل کی ہے۔ ابن حماد امام جعفر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے۔ ابن ابی شیبہ نے جو مسلم اور بخاری ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، المصنف نامی کتاب میں ان علامات کو ذکر کیا ہے۔ جب تک نفس زکیہ قتل نہیں کیا جائے گا مہدی ظہور نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قُتِلَتِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ غُضِبَ عَلَيْهِمْ، جب نفس زکیہ قتل کرے رکن و مقام کے درمیان تو خداوند متعال امت اسلامی پر غضبناک ہوں گے، مکہ والوں پر غضبناک ہوں گے، مکہ کے حاکموں پر غضبناک ہوں گے۔ غضب علیہم من فی السماء ومن فی الارض، نہ صرف خدا بلکہ زمین پر رہنے والے انسان بھی، دنیا کے گوشے و کنار میں زندگی گزارنے والے مسلمان بھی ان پر غضبناک ہوں گے، اور آسمان کے فرشتے بھی ان کے اس فعل پر غضبناک ہوں گے۔ اس وقت فأتی الناس المہدی فزفوہ کما تزف العروس الى زوجها لیلۃ عرسها وهو يملأ الارض قسطا وعدلا وتخرج الارض نباتها وتمطر السماء مطرها۔ بہت طولانی حدیث ہے، اور جناب حاکم نیشاپوری نے بھی اپنے سلسلہ سند کے ساتھ جناب عمار یاسر سے اور دوسرے محدثین نے بھی جو ہے اس قسم کے درجنوں حدیثیں نقل کی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ جب تک نفس زکیہ قتل نہ ہو جائیں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، اس وقت تک مہدی ظہور نہیں کریں گے۔ اور جناب شیخ صدوق نے بھی درجنوں حدیث، اور اسی طرح جناب شیخ توسی اور جناب نعمانی میں بھی درجنوں حدیث اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ جب تک نفس زکیہ قتل نہیں کریں گے، شہید نہیں ہوں گے رکن اور مقام کے درمیان، اس وقت تک مہدی ظہور نہیں کریں گے۔ محمد ابن مسلم ثقفی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے بہت طولانی حدیث ہے، ایک صفحے پر مشتمل ہے۔ مختلف سوالات کرنے کے بعد قائم آل محمد کے حوالے سے وہ کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی ابن رسول اللہ متی یخرج قائمکم، فرزند رسول آپ کے قائم اہل بیت کب خروج کریں گے؟ تو بہت سے عمومی علامات بیان کی ہیں، 4 صفحات پر مشتمل ہے یہ حدیث۔ ان میں سے ایک اذا تشبہ الرجال بالنساء، پہلا جملہ یہی ہے، والنساء بالرجال، جب مرد زنانی وضعیت اختیار کریں، عورتیں مردوں والی وضعیت اختیار کریں، تو اس وقت ہمارے ظہور کریں گے، خروج کریں گے۔ رشوت عام ہو جائے، ربا عام ہو جائے، دنیا کے لیے دین کو بیچ دیا جائے، بہت سے مسائل ہیں۔
1000 سے زیادہ نشانیاں عمومی بیان کیے. پھر آخر میں فرمایا وَخَرَجَ السُّفْيَانِي مِنَ الشام، اور جب شام سے سفیانی نامی شخص خروج کا اعلان کرے تو ہمارے قائم ظہور کریں گے. وَالْيَمَانِي مِنَ الْيَمَنِ، اور یمن سے یمانی خروج کرے. وَخَسْفٌ بِالْبَيْدَاءِ، اور بیدا کی زمین دس جائیں. وَقَتْلُ غُلَامٍ، ایک اہم ترین اور حتمی علامت یہ ہے وَقَتْلُ غُلَامٍ من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الرکن والمقام، اور رکن اور مقام کے درمیان آل محمد کے جوانوں میں سے ایک نیک کردار جوان قتل ہو جائے تو اس وقت ہمارے قائم خروج کریں گے. اسمہ محمد ابن الحسن النفس الزکیہ، اس کا نام محمد فرزند حسن ہے، محمد ابن حسن ہے، اور ان کا لقب نفس زکیہ ہے، پاکیزہ نفس رکھنے والا انسان ہے. جب یہ جوان قتل ہو جائیں تو اس وقت ہمارے قائم کو خداوند متعال ظہور کا حکم دیں گے، اور ہمارے قائم مکے میں ظہور کریں گے اور ظلم و ناانصافی کے ساتھ قیام کا اعلان کریں گے. پھر اس کے بعد بہت سی احادیث، آخری حدیث، ایک اور حدیث آخر میں یہ ہے کہ جب نفس زکیہ قتل ہو جائے تو ظہور کا وقت جو ہے بہت قریب ہو چکا ہوگا. یہ آخری نشانی ہے، آخری یہ ظہور کے قریبی نشانیوں میں سے ہے. جب نفس زکیہ قتل ہو جائے تو کہتے ہیں زمین والے بھی گریہ کریں گے، روئیں گے. جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں سے جو حدیث نقل ہوئی اس میں بھی یہی کہا تھا زمین پر بسنے والے بھی قاتل پر غضبناک ہوں گے، آسمان کے فرشتے بھی مکہ والوں پر غضبناک ہوں گے. اور اس میں بھی یہی کہیں گے جب یہ جوان قتل ہو جائے تو لوگ ان کے لیے گریہ کریں گے، ان کے قتل پر افسوس کرتے ہوئے دنیا والے گریہ کریں گے، روئیں گے، گویا ان سے کوئی قیمتی چیز چھین لیا گیا ہے. یعنی اتنی معروف شخصیت ہوگی، اتنے عزیز باعظمت اور ہر دل عزیز شخصیت ہوں گی، اس کے قتل پر دنیا والے سراپا احتجاج بن جائیں گے. پھر فرماتے ہیں جب اس کو قتل کریں گے تو پھر آسمان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اور نہ زمین پر ظالمون کا کوئی مددگار ہوگا. پھر خداوند متعال ہمارے قائم کو ظہور کا حکم دیں گے، اور ایسے گروہ کو خداوند متعال ان کی مددگار قرار دیں گے جو ہمارے قائم کی آنکھوں میں، جو ان لوگوں کے آنکھوں میں ہمارے قائم کی عظمت اور مقام اس حد تک ہوگی جو ان کے آنکھوں میں سرمے سے زیادہ باریک اور محترم ہوں گے. ایک ایسا گروہ آئے گا مکے میں نفس زکیہ کے قتل کے بعد جو 313 کے نام سے مشہور ہے. دنیا کے گوشے و کنار سے مکے میں جمع ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، یہ بھی جناب شیخ صدوق نے کمال الدین میں نقل کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قتل نفس زکیہ کے بعد وقت ظہور بالکل قریب ہو چکا ہے. لیس بین القائم وقتل نفس زکیہ اکثر من 15 ایام. فرماتے ہیں قیام قائم آل محمد، قیام مہدی فاطمہ اور نفس زکیہ کے قتل کے درمیان 15 دن سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. نفس زکیہ کے قتل کے 15 دن کے اندر قائم آل محمد قیام کا اعلان کریں گے، مکے سے خروج کا اعلان کریں گے، اور صرف 15 دن کا فاصلہ ہوگا.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے ایک چھوٹا گروہ مکے میں جمع ہوگا جو دنیا کے گوشے و کنار سے آئیں گے، جن کی تعداد 313 ہوگی، مختلف قوموں سے، مختلف زبان بولنے والے، دنیا کے مختلف یعنی دنیا کے گوشے و کنار سے، پوری دنیا سے یہ 313 وہاں جمع ہوں گے۔ کچھ بادل پر سوار ہو کر مکے میں آئیں گے، کچھ طی الارض کے ذریعے مکے میں آئیں گے، کچھ دوسرے وسائل کے ذریعے میں مکے میں پہنچ جائیں گے۔ جب قتل نفس زکیہ کے 15 دن کے اندر یہ 313 مکے میں جب پہنچ جائیں گے تو قائم آل محمد اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اور جب 10,000 کا جان بکف جوان شیعہ فاطمہ زہرا کے پیروکار، علی کے پیروکار، رسول اللہ کے پیروکار، قائم آل محمد کے ظہور میں رات دن الاجل الاجل کا نعرہ بلند کرنے والے جب 10,000 کا لشکر مکہ میں جمع ہوں گے تو قائم آل محمد ذوالفقار لے کر عملی طور پر قیام کا اعلان کریں گے۔ جب تک 10,000 کا عقد اور 10,000 کا مجمع جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ 313 کے ساتھ ظہور کا اعلان کریں گے، لیکن ظالموں سے مقابلہ کے لیے عملی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جب 10,000 کا لشکر مکے میں جمع ہو جائے تو اس وقت آپ ذوالفقار کو نیام سے نکال کر خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر دنیا والوں کے لیے اعلان کریں گے، میں قائم آل محمد ہوں، میں خدا کا آخری حجت ہوں، میں مہدی فاطمہ ہوں، میں عدل الہی کی حکومت کے قیام جس کی ذمے پر خداوند متعال نے اس حکومت کے قیام کا ذمہ دار جس کو بنایا تھا وہ میں ہوں، دنیا والوں آؤ میری مدد کرو عدل الہی کے قیام، حکومت کے قیام میں، اور جو مومن ہوگا وہ آپ کی مدد کے پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ 10,000 کا جان بکف فوجی مومن خالص مکے میں جمع ہوں گے۔ جب جمع ہوں گے تو آپ ذوالفقار لے کر عملی طور پر مکے ہی سے ظالموں کو ہٹانا شروع کر دیں گے، پھر مدینہ، پھر کوفہ، پھر بیت المقدس، پھر فلسطین وغیرہ سب کو فتح کریں گے، اور آہستہ آہستہ یورپ، امریکہ، افریقہ، پورے دنیا پر جو ہے آپ کی حکومت قائم ہوگی، اور دنیا گلزار بن جائے گا، ظلم و ناانصافی عدل و انصاف میں بدل جائے گا، مظلوموں کا دن پلٹے گا، ظالموں سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایمان و عمل کے ساتھ، طول عمر کے ساتھ، ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رہ کر قائم آل محمد کے عادلانہ حکومت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کرے۔ اگر ہم اس دنیا سے مر جائیں، موت حائل ہو جائے، قائم آل محمد اور کی حکومت، اہل بیت کی عادلانہ حکومت، اور ہمارے درمیان موت حائل ہو جائے تو ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رجعت میں ہمیں بھی بلا کر قائم آل محمد کے رکاب میں دشمنان خدا سے جنگ کرنے اور ان کے عادلانہ حکومت میں سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، روحی اور فکری سکون کے ساتھ، مادی اور معنوی ہر لحاظ سے سکون کے ساتھ قائم آل محمد کی حکومت میں زندگی گزارنے اور خدا کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔